سور کانچل سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول کس نمبر 17۔ جانا کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کے وہ گھر چھوڑ چکا تھا۔ اس کی باتوں پر ضد پکڑ کے اسے ہی ٹیز کر رہی تھی وہ رات دیر تک ہسپتال میں رہا تھا اور جب وہ گھر لوٹا تو گھر پر ہی سب جاگ رہے تھے۔ وہ بےزاری سے سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ حیدر کی پکار پہ قدم رکے۔ واپس آؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اشرف پلٹ کے نیچے اترا، لائبہ بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اذان نہ جانے کون سی تھکان اتار رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور وہ کافی پی رہا تھا، جبکہ اریان کہاں تھا وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلار اور زیمل بھی وہیں موجود تھے، جبکہ باقی سب شاید اپنے کمروں میں تھے کیونکہ ہلچل تو تھی گھر میں اب بھی۔ جانا کو پاسپورٹ واپس نہیں کیا تم نے؟ باپ کے سوال پہ لبوں پہ مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ تو ولیمہ اس کی روح سے کروں گا کیونکہ پاسپورٹ ملتے ہی وہ ایک دن بھی نہیں رکے گی۔ وہ شانے اچکاتا ہوا اذان کے پاس بیٹھ گیا۔ حیدر دانت پیس کے اپنی اولاد کو دیکھنے لگا۔ معلوم نہیں وہ کس پر گیا تھا کیونکہ نہ وہ ایسا تھا نہ ہی اس کا باپ۔ اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ دے دو تو وہ کہیں نہیں جائے گی، حیدر نے سمجھایا۔ واہ، یہ بات اس نے کہی ہے؟ اگر کہی ہے تو مجھے بتائیں، ابھی پاسپورٹ تھما دیتا ہوں کیونکہ جہاں تک اسے میں جانتا ہوں وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اس نے پھر سے سنجیدگی سے کہا۔ صبح بھی وہ وہاں سے نکل کر بھاگ گئی تھی اور اشر کافی غصے میں تھا۔ اس تپتی دھوپ میں اسے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا رہا تھا اس وعدے کے ساتھ کہ اسے گھر چھوڑے گا، تو ضد پر تب وہ کمر بستہ ہو گئی تھی۔ پھر ڈیڈ کی اس رعایت کی بات کر رہے تھے۔ اشر، تم اپنا رویہ اگر بہتر کر لو گے تو تمہاری بیوی تم سے سنبھل جائے گی۔ یہ تماشا نہیں لگے گا روز گھر میں۔ سالار کے غصے سے کہنے پر وہ لب دبا گیا۔ بیوی نہیں سنبھل رہی اس سے، حیدر نے بھی گہرا طنز مارا۔ وہ باپ سے جنگ کر لیتا لیکن سالار سے نہیں۔ اور پھر حیدر نے بھی وہی طنز دے کر مارا جو جانا نے مارا تھا، جس پر وہ اس وقت بھی تلملایا تھا۔ میں نہیں چاہتا ولیمے پہ کوئی افسانہ بنے، لوگ آئیں اور ایک بار پھر تمہارا تماشا دیکھیں تو بہتر ہوگا کہ تم ان معاملات کو سلجھاؤ۔ ضد، اکڑ اور انا کو چھوڑ کر۔ ٹھیک ہے، جو ہو گیا اس کا احساس مجھے بھی ہے، لیکن اب اس کے لیے آنے والے وقت کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ بالفرض تمہاری بیوی اس دن کوئی ایکشن لیتی ہے تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ دگنی بےعزتی ہو جائے گی یا پھر 2 ٹکے کی بھی نہیں رہے گی عزت؟ تو بہتر ہے اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ دو، اسے اپنے ٹرسٹ میں لو، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جس دن وہ لڑکی اس کا اشارہ ماہم کی طرف تھا، جس دن بھی وہ نظر آگی اپنے بیٹے کے لیے اس کی گردن اتار کے لے آؤں گا۔ لیکن یہ اسی صورت ہوگا جب تم جانے سے اپنے تعلقات، اپنے رویے کو ٹھیک کرو گے۔ تمہاری ان اونٹ پٹانگ سی حرکتوں کی وجہ سے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور خاص کر تمہاری ماں کو سب کے آگے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ یوں ہی بھگو بھگو کر اسے مارتا تھا، اس پر ہاتھ کم اٹھاتا تھا، لیکن وار ایسے کرتا تھا کہ اشر کا بس نہیں چلتا کہ کہیں بم بن کر پھٹ جائے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں تیزی سے سرخی پھیلی تھی، یہ غصے کی شدت سے تھی۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حیدر اب کے ذرا مزید سختی سے بولا۔ اذان نے باپ کو ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ اشر مٹھیاں بھینجے بیٹھا تھا۔ میں نے جو کہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ بالفرض تمہاری وجہ سے اگر اب اس گھر میں تماشا لگا، لوگوں کے منہ کھلے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی پورا خاندان صرف تمہارا تماشا دیکھ کر گیا تھا، اور اب پھر سے تم اپنی بیوی کو سنبھالو۔ جب اسے گلے کا ہار بنایا ہے تو اب اسے تمیز اور تہذیب کو یاد رکھ کے اسے محبت سے ٹریٹ کرو۔ وہ پھر سے طنز مار گیا اور اشر جھٹکے سے اٹھا، بنا ان سب کو دیکھے وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل گیا۔ آپ آرام سے کہتے تھے۔ لائبہ کا دل اس سارے عرصے میں دھڑک اٹھا تھا بہت تیزی سے۔ آرام سے بات کرنے کا انجام یہی ہے کہ یہ مزید سر پر ناچے اور بڑھ کے کچھ سوچے گا۔ حیدر اٹھا جیسے محفل برخاست کی ہو، تبھی سامنے سے اریان ملازم کے ساتھ آتا دکھائی دیا تو وہ سب ایک دم پریشان ہو گئے۔
اس کے سر پہ پٹی بندھی تھی جبکہ ہاتھوں پر بھی چوٹیں تھیں۔ لائبہ اس کے پاس پل میں پہنچی اور وہیں اذان اور حیدر بھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اذان پوچھنے لگا۔ بس ایکسیڈنٹ چھوٹا سا، وہ شانے اچکا گیا۔ حیدر لب بھیج گیا۔ وہ نوابزادہ گوہر سے پنگے لے رہا تھا، یہ سب تو ہونا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا اس کی طرح اس کے بیٹے کا بھی بڑا نقصان ہوتا۔ اس نے غصے سے ذرا اریان کو دیکھا۔ دماغ خراب کیا ہوا ہے سب نے، وہ بگڑ کر بولا، اور اریان چپ رہ گیا۔ وہ اندر جا چکا تھا۔ آپ چلے روم میں، میں کچھ لاتی ہوں، بلکہ دودھ اور ہلدی لاتی ہوں۔ اس نے پریشانی اور فکر سے اسے دیکھتے اذان کو بھائی کو کمرے میں لے جانے کے لیے کہا، تو وہ کمرے میں آ گئی، جبکہ سلار بھی ان کے ساتھ ہی آ گیا اور زیمل بھی تھی۔ کیوں تم سب نے قسم کھا لی ہے کہ باپ اور دادا کے ریکارڈ توڑ کے آگے بڑھو گے؟ دادا پلیز یار، ڈیڈ کی طنز کم ہے جو آپ بھی شروع ہوگی۔ اریان بیڈ پر لیٹتا بولا، بیٹے چاروں ہوش کے ناخن لے لو، کیونکہ اب مجھے معاملہ بگڑتا محسوس ہو رہا ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں میرے بیٹے کی ایک رگ فالتو ہے، اس کا زکام تم سب پر گرے تو سنبھل جاؤ۔ اس کی بات پر اذان کے ہنسی چھٹی۔ تمہارے تو پیپر ہو رہے ہیں نا؟ سلار نے اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگوا دیا۔ اتنی محنت کر رہا ہے میرا بچہ، اب اسے مزید یاد دلا کر ٹینشن میں مبتلا نہ کریں۔ زیمل نے جلدی سے کہا، جبکہ سلار اور اریان ہنس پڑے۔ تنزیہ سی ہنسی تھی۔ اذان ان دونوں کو کھوڑنے لگا۔ جب سے یہ گھر میں ہے، کبھی ادھر پڑا سو رہا ہے، کبھی ادھر پڑا سو رہا ہے، کبھی لائبہ کے کمرے میں سوتا پایا جاتا ہے اور کبھی تمہارے کمرے میں، اور اتنی ہی محنت کر رہا ہے یہ کہ اس نے کل کے پیپر کے لیے ایک لمحے کو کتاب نہیں کھولی۔ اور نواب کا پتر 12 بجے تو نیندیں پوری کر کے فارغ ہو۔ یہ تمہارے بچے نہیں کھوتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ زیمل سمیت ان دونوں نے بھی منہ بنا لیا۔ دفعہ کرو انہیں، مجھے بتائے اس بار آپ پاس ہوگے، بہت اچھے گریڈ سے۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ جلا گئی۔ اریان البتہ ان دونوں کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ آپ کے اس بابے کے ایسے بھی کتنے گریڈز تھے جس پہ اتنے جوڑے ہوئے جا رہے ہیں؟ اس کی بات پر زیمل کھل کر ہنسی تھی، جبکہ لائبہ بھی دودھ لے آئی تھی۔ میرا بیٹا اب جا کے پڑھ لو نا، زیمل پیار سے کہنے لگی۔ یار وہ تو بچہ بنا رہتا تھا۔ جاؤ شاباش، بھائی بھی آرام کرے گا، وہ بڑے لاڈ سے بولی تھی، اور وہ پاؤں ٹکتا اٹھ گیا، جبکہ لائبہ نے اریان کی جانب دیکھا۔ زیادہ تو زخم نہیں ہے؟ وہ غور سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ نہیں بھائی، بس اب مجھے ریسٹ کرنا ہے، آپ دونوں لیڈیز بھی آرام کریں۔ وہ دودھ کا گلاس واپس رکھتا بولا، اور وہ دونوں کچھ دیر بات کر کے اسے نصیحتیں کر کے چلی گئی تھی۔ اریان نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر سوچنے لگا۔ وہ چیمبر سے واپس آ رہا تھا۔ آج اسے گوہر کی ایک اور فائل کھول دی تھی، جس میں درج تھا کہ وہ پہلے بھی حکومت کے کاغذات میں مجرم ثابت ہو چکا ہے، ایک بچی کو مار کر۔ اریان کو شدید تب چڑھی جب اس کیس کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھی تھی، اور اس بچی کے ماں باپ نے تاوان لے کر معاملہ ختم کر دیا تو فائل بھی بند ہو گئی، اور وہ جانتا تھا وہ ماہی کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ اور جب حکومت کا نوٹس اس کے گھر پہنچا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اریان اس کے پیچھے پڑا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کل صبح ہی اس کے باپ کے پاس کال پہنچ جائے گی جس میں اریان کے متعلق یہ بات ہوگی، لیکن حیدر اپنی بات کا پکا تھا۔ جب اس نے زبان دے دی تو گوہر اپنی بے عزتی کے لیے ہی فون کرتا، اسے پرواہ نہیں تھی، تسلی تھی۔ ماہی درست اور محفوظ جگہ پر ہے، اور دوسری طرف اس کی بہن بھی محفوظ تھی۔ وہ گھر لوٹ رہا تھا، تبھی پیچھے سے گاڑی کو دھکا لگا تھا۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پہ جا کر لگا، اور جب زیادہ پچھلی گاڑی نے دھکے مارے تو اس کا توازن خراب ہوا، اور گاڑی کے شیشے میں سر لگنے کے بعد اس کا سر پھٹ گیا اور بازو پر کانچ لگ گئی، لیکن وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کے پیشے میں یہ عام بات تھی، اس لیے وہ ڈرا نہیں تھا اور اپنی ڈریسنگ کرا کے خود ہی گھر آ گیا۔
لیکن یہ سگنل تھا کہ احتیاط کی بہت ضرورت تھی۔ وہ بھی اپنے چوٹوں کو دیکھ رہا تھا کہ ہلکی سی دستک دروازے پر ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا ادا ہوگی، کیونکہ اذان، عشر اور اس کا خیال کھانے پینے کا وہی رکھتی تھی۔ وہ اب بھی وہ کھانے کا ہی پوچھنے آئی ہوگی۔ وہ مصروف سا دروازے کی جانب بڑھا۔ ادا یار، وہ کچھ خاص نہیں ہے، تم فروٹس لے آ۔ الفاظ منہ میں رہ گئے کیونکہ سامنے ہی ماہی کڑی تھی۔ وہ لب دبا گیا۔ آپ؟ فوراً دروازہ پکڑ کے گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا مسکرا دیا۔ معذرت چاہتی ہوں، آپ جس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ سو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ کھانا دے دوں، لیکن میں اس کو اٹھا دیتی ہوں۔ ذرا غصے، خفگی اور ناراضگی سے کہتی وہ پلٹی کہ اریان نے منڈی باہر نکال کے ادھر ادھر جھانکا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ وہ اس کا بازو پکڑ کے اندر کھینچ گیا۔ مائی ہکو تکسی کھینچ کر اس کے بازو پر تھپڑ مار کے وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ اس کے پٹیوں میں جکڑے وجود کو دیکھتی ایک دم چونک کر پریشان سی ہو گئی۔ سوری، وہ آہستگی سے بولی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اس طرح مارٹ ہے کوئی، کم از کم بھی آپ سے 4-5 سال بڑا، اس نے سکون سے کہا، جبکہ وہ آنکھیں مٹکا کے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ گئی جبکہ ٹرے ٹیبل پہ پٹکتی۔ ہاں بالکل، تم نے کیا کرنا ہے؟ ویسے اس مہربانی کے لیے شکریہ، وہ کھانے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ادا کو بھیج دوں گی، وہ بھی ہی دے دے گی، ذرا غصے سے کہتی وہ وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ ارے ارے، وہ پیچھے سے اسے ٹوک گیا۔ یہ دماغ میں اتنا غصہ بھرا کیوں رہتا ہے تمہارے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں بالکل غصے میں نہیں ہوں، وہ جتاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لڑائی ختم کرتے ہیں، کل ریڈی رہنا، تمہاری آپس سے ملنے جانا ہے، وہ سکون سے بولا اور ٹرے اٹھا کے سامنے رکھ لی اور سکون سے کھانے لگا۔ آپ ہی ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے بولی جبکہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تسلی دینے لگا۔ شکر ہے خدا کا، وہ گہرا سانس بھر لی اور پھر سے پلٹی۔ آ ہی گئی ہیں تو کھانا کھا لی میرے ساتھ، وہ بولا تو یقین تھا ابھی بم کا گولا اس کے منہ پہ پڑنے والا تھا۔ کیوں؟ ادا کو بھیج دیتی ہوں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز مار کے جبکہ وہ ہنس دیا۔ انداز کچھ بیویوں والا تھا۔ وہ گہری نگاہ اس پر اٹھا تھا، اس کو نروس کر گیا۔ نہیں وہ میں سوری، وہ کہہ کے باہر بھاگی جبکہ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا تھا کہ حق نہیں تھا ابھی۔ جبکہ ماہی کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ یہ سب کیا کر رہی تھی وہ اتنے بڑے گھر کا شہزادہ تھا اور وہ اس کے گھر میں پلنے والی ایک غریب سی لڑکی جس پر معلوم نہیں کیوں وہ حق جماتی تھی، لیکن اس کی نظریں اس پر جب ٹھہرتی تو عجیب کیفیت سی بن جاتی۔ دل کرتا وہ یوں ہی دیکھتا رہے۔ وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کے غصے کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھتا تھا۔ وہ دل تھام گئی کہ دل کی دھڑکنیں شور کر رہی تھیں اور وہ سن لیتا تو۔ وہ جلدی سے کمرے کی سمت چل گئی جبکہ حیدر کی نگاہ اس لڑکی پر گئی تھی جو اریان کے کمرے کے باہر سے بھاگ کر ادا کے کمرے میں جا رہی تھی، اور نہایت ناگواری اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے پھیل گئی تھی۔ بیر بات سنو، پیپر دیکھ کے وہ نکلا اور ابیرہ کو دیکھا جو خود بھی پیپر دیکھ کر ہی جا رہی تھی۔ شاید وہ گرے رنگی شرٹ اور بلیک پجامے میں تھی اور چلتی ہوئی بالکل الگ ہی لگ رہی تھی۔ اس کی پکار پر ابیرہ سامنے دیکھنے لگی، البتہ رک گئی تھی۔ اذان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اس کی آنکھوں میں جیسے شناسائی ہی نہیں تھی۔ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ نہ بات کرتی ہو نہ لڑتی ہو، کیا حرکتیں کر رہی ہو؟
میری پرواہ کب سے ہوگی؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ٹھیک ہے، ابیرہ نے جواب دیا اور سامنے سے آتے احمد کو ہاتھ ہلایا۔ اذان نے بری طرح چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ اگر بات ختم ہو گئی تو میں جاؤں؟ وہ بولی، جبکہ وہ حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ شاید آپ یہ سب۔ تبھی دھچکا لگ گیا۔ اوہ، چلیں ایک کام کرتے ہیں، آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کو آپ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اب آپ میرے لیے اجنبی ہیں اور میں وہ نام نہاد انگوٹھی اتار چکی ہوں جس کی نہ آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے اور نہ میری نظر میں، تو بات ختم۔ وہ بولی۔ اذان کے چہرے پر کئی رنگ آ کے گزرے۔ چلتی ہوں اذان بھائی، لفظوں پر زور دیتی وہ سامنے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اذان چلتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور آنکھیں سکیڑ کر وہ اس گاڑی کے دھوئیں کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ تو تم کیا باتیں کر رہی تھی اذان سے؟ احمد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ آہستگی سے بولی۔ معلوم نہیں یہ سب بولتے ہوئے اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ اسے دکھانا چاہتی تھی کہ جو آج تک وہ اس کے ساتھ کرتا آیا ہے، اگر وہ ویسا کرے تو کیسا لگتا ہے۔ گڈ ایوننگ سر۔ آج کا انٹرویو پورے لاؤنج میں گونج رہا تھا، جو کہ اریان لگایا بیٹھا تھا۔ آج وہ کہیں نہیں گیا تھا، شاید اپنی چوٹوں کی وجہ سے، اور اس نے LCD آن کی تو سامنے ہی اس کا انٹرویو دیکھ کر وہ دلچسپی سے دیکھنے لگا تو اس کے ساتھ سب جمع ہو گئے۔ گڈ ایوننگ، وہ اپنے بھاری لہجے میں بولا۔ تو وہ لڑکی دل تھام گئی۔ نو ڈاؤٹ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ وہ لڑکی ہنسی تو وہ بس معمولی سا مسکرایا، جیسے اس بات سے فرق نہ پڑتا ہو، وہ جانتا ہو کہ اس کی آواز خوبصورت ہے۔ تو سر، آج آپ سے مووی کے بارے میں بات کروں گی، پہلے کچھ پرسنل سوال ہو جائے۔ وہ خشاش بشاش سی بولی۔ یہ انٹرویو انگلش میں ہو رہا تھا لیکن سب کو سمجھ آ رہا تھا۔ وائی ناٹ؟ وہ پرسنل لائف کے متعلق کبھی جواب نہیں دیتا تھا، اور جب سے دوبارہ کام پر آیا تھا سب وہ کام کر رہا تھا جو وہ نہیں کرتا تھا۔ گریٹ سر، آپ کی منگنی ہوئی ہے؟ اس لڑکی نے سب سے پہلے سوال کیا، جبکہ ادا دور کر اسکرین کو دیکھ رہی تھی، چور سی نگاہ کر کے۔ نہیں، اس نے صاف جواب دیا۔ اور دیٹس گریٹ، یعنی بہت ساری لڑکیوں کے دل جوڑ گئے آج۔ وہ لڑکی ہنسی تو وہ شانے اچھا گیا۔ آپ کا شادی کا کیا پلان ہے؟ وہ لڑکی بولی تو آہستہ سر ہلانے لگا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، دعا کریں وہ مان جائے، تو پھر دنیا اس حیدر کی شادی دیکھے گی۔ کافی تسلی بخش جواب تھا۔ جبکہ ادا کے چہرے سے دھواں نکلنے لگا، وہ دروازہ سختی سے تھام گئی۔ وٹ؟ وہ لڑکی چیخی۔ آئی مین آپ کو کوئی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ اس کی ادا ذرا الگ ہے، وہ آئس حیدر کو ریجیکٹ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ تو کیا آپ ایسی لڑکی کو فیور دیتے ہیں؟ اس نے ذرا ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ فیور؟ وہ ہنس دیا۔ یہ بہت چھوٹا لفظ ہے۔ میرے جسم میں گردش کرتے خون کی ایک ایک بوند بھی اگر وہ مجھ سے مانگ لے، میں اس کا صدقہ دے دوں گا۔ نہایت والہانہ نظروں سے کیمرے کی جانب دیکھتا وہ بولا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں رشک بھر گیا، جبکہ ادا وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ سب لوگ بھی ادا کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ وہ کس قدر محبت کرتا تھا، اور اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ انٹرویو تا دیر چلتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کسی پرسنل سوال کا جواب نہیں دیا، اور پھر وہ مووی کے بارے میں بات کرتا رہا۔ اس کے انٹرویو اینڈ ہوتے ہی اس نے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ سنیپس لی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔